واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا ہے، کس کو نبی ہونا چاہیے، کسے امام ہونا چاہیے۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، اب اس نے کہا کہ اس بچے کے متعلق معلوم کرو، کہا کہ یہ بچہ خاندان اہل بیت سے ہے، کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب سارے کے سارے بنی عباس کہنے لگے کہ ایک بچے سے تم شہزادی کی شادی کر رہے ہو، تمہیں تعجب نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، یہ کائنات کا مالک ہے۔ وہ دشمن تھا لیکن اسے معرفت ہو گئی تھی، لیکن بہرحال قاتل امام تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ امام سے ہمدردی رکھتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ امامت اس کے تحت شعاع آ جائے، وہ امامت کے اوپر ایک پہرے بٹھا دے۔ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کے سارے بنی عباس جمع ہوئے، کہا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بچہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے سب سے جو بڑے اس وقت قابل علماء ہیں ان کو جمع کر لو، اس بچے کا امتحان لے لو، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لو یہ بچہ نہیں ہے، اگر ناکام ہو تو پھر بچہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہمارے اس دور میں جو سب سے قابل عالم دین ہے اس کا نام ہے یحییٰ ابن اکثم، وہ سب سے قابل ہے، وہ سب سے بارز ہے، وہ اس وقت کا سب سے بڑا مفتی ہے، اس کو بلا لیا جائے۔ ایک مرتبہ امام سے کہا کہ آپ کے لیے تخت لگوا دیا جائے، امام نے کہا نہیں، میں تخت پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جد رسول خدا نے ممبر کو دیا ہے، میرے لیے ممبر لگوا دو۔ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا۔ ایک 7-8 برس کا بچہ، اب سارے کا سارا مجمع دیکھنے لگا کہ بچے کا مناظرہ ہے، 7 برس کے بچے کا 70 برس کے یحییٰ ابن اکثم کے ساتھ مناظرہ ہے۔ سارا شہر امنڈ کے آنے لگا، لوگ جمع ہونے لگ گئے۔ ایک مرتبہ یحییٰ ابن اکثم آیا، اس نے کہا میرا مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ کہا اس بچے کے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا برخوردار، پہلا سوال تم کرو گے، پہلا سوال میں کر لوں؟ امام نے کہا چاہے تو پہلا سوال کر لے، چاہے تو میں پہلا سوال کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا، اتنا خود اعتمادی ہے اس بچے کو، اتنا کانفیڈنٹ ہے یہ بچہ کہ چاہے تو میں سوال کر لوں تو چاہے یہ سوال کر لے گا، اچھا پھر پہلا سوال میں کرتا ہوں۔ یحییٰ ابن اکثم نے سوچنا شروع کیا، اس نے کہا جو ہمارے فقہ میں سب سے مشکل باب ہے نا وہ حج کا باب ہے، اور حج میں جو سب سے مشکل ہے وہ کفارات ہیں۔ 24 چیزیں جب انسان احرام باندھ لیتا ہے نا، حج کا 2 کپڑے باندھ لیتا ہے، تو 24 چیزیں 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں تروک۔ شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، آئینہ دیکھنا حرام ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سب سے مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا برخوردار یہ بتاؤ کہ اگر کوئی محرم ہو، اس نے احرام باندھا ہوا ہو اور وہ شکار کر لے تو بتاؤ اس شکار کا کفارہ کیا ہے؟ اب سارا مجمع بہت پریشان ہوا، انہوں نے سوچا اتنا سا بچہ اب یہ کہاں سے کفارہ بتائے گا کہ حج کا احرام جو ہے، اگر کوئی احرام باندھے ہوئے اور وہ شکار کر لے تو کیسے اس کو معلوم ہے؟ اتنے سے بچے کو کیا معلوم ہے؟ تو ہم سب بڑے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کفارہ کیا ہوتا ہے۔ امام نے کہا تو اپنے پہلے سوال کو درست کر، تیرا سوال ناقص ہے۔ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ سوال ناقص کیسے ہے؟ واضح سی بات ہے، محرم پہ شکار حرام ہے، اگر شکار کر لے احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس میں ناقص ہونے کی کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتا، جو اس نے احرام باندھا تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا تھا؟ جس نے احرام باندھا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اس نے شکار حرم میں کیا تھا یا حرم سے باہر کیا تھا؟ جانور کا شکار کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ پرندہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ وہ مسئلہ پہلے سے جانتا تھا کہ حرام ہے یا مسئلہ جانتا ہی نہیں تھا؟ پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی کر چکا تھا؟ آیا شکار کرنے کے بعد شرمندہ تھا یا نہیں؟ دوبارہ مصر تھا؟ پتہ نہیں تعجب ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بتاؤ کہ جب اس نے یہ سارے کے سارے دیکھ لیے تھے مسائل تو اس کو کوئی بتانے والا تھا رات کے وقت شکار کیا تھا یا دن میں شکار کیا تھا؟ امام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوالات نکالے، بتا اب تیرا سوال کیا ہے؟ جب اس نے اتنے سوالات سنے نا، اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، میرا سوال کیا ہے؟ اب آپ بتائیے کہ ان میں سب کا الگ الگ سے کفارہ کیا؟ حضرات شیعہ سنی سارے کے سارے فقہ کے اندر یہ جو 13 الگ الگ سے امام نے مسائل بتائے ہیں نا، کہ کہاں پہ گائے ہے، کہاں بکری ہے، کہاں 2 بکریاں ہیں، کہاں صرف استغفار ہے، یہ سارے کفارات ایک 7 برس کے بچے امام محمد تقی نے بتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اب اس میں سارے کا سارا دربار کہنے لگا، کہا کہ واقعی یہ بچہ حجت خدا ہے، یہ تو عام بچہ ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ تو صرف اس کا سوال ہوا، میرا سوال تو باقی ہے۔ تو کہا یحییٰ میرے سوال کی باری۔ اس نے کہا فرزند رسول، اگر مجھے جواب آیا تو دے دوں گا، نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھوں گا۔ تو امام نے کہا یہ بتا کہ ایک آدمی ہے جس نے فجر کے وقت کسی خاتون پہ نگاہ ڈالی تو نگاہ حرام تھی، ظہر پہ حلال ہو گئی،
عصر پہ دوبارہ حرام ہو گئی، مغرب پہ پھر حلال ہوئی، عشاء پہ پھر حرام ہو گئی، تہجد کے وقت پھر حرام تھی، جب صبح ہوئی تو پھر حلال ہو گئی۔ اس نے کہا نہ میں کسی ایسے مرد کو جانتا ہوں نہ کسی عورت کو جانتا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا ہے کوئی اس دربار میں سوال کا جواب دے سکے؟ سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام نے کہا کہ جب اس نے پہلے نے کہا، کیونکہ بچپنا تھا نا، تو امام نے کہا میں جان بوجھ کے ایسا سوال کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بچہ نہیں ہے۔ امام نے کہا بچپنے کے حساب سے امامت کا منصب سمجھاؤں گا۔ تو امام نے کہا جب فجر کے وقت نکاح ڈالی تھی نا، وہ کسی اور کی کنیز تھی، دوسرے کی کنیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پھر اس نے اس کنیز کو خرید لیا ظہر کے وقت، وہ حلال ہو گئی۔ اس نے اسے آزاد کر دیا، وہ دوبارہ حرام ہو گئی۔ اس سے نکاح کر لیا، حلال ہو گئی۔ اسے طلاق زہار دے دی، اسے طلاق رجعی دے دی، دوبارہ حرام ہو گئی۔ رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ کہا زہار کر لیا جو طلاق کے اقسام میں ہے، کہا کہ زہار پہ دوبارہ حرام ہو گئی، زہار کا کفارہ دیا، دوبارہ حلال ہو گئی۔ سارا مجمع ایک مرتبہ کھڑا ہوا، سب کہنے لگے اللہ اکبر، کہا یہ بچہ خدا کا نمائندہ ہے۔ صحیح، یہ بچہ عام بچہ تو ایک مرتبہ فوراً مامون نے کہا کہ اب نکاح کے صیغے جاری کیے جائیں گے۔ کہا فرزند رسول آپ کا نکاح کون پڑھے؟ یحییٰ سب سے بڑا عالم ہے، وہ پڑھے میں پڑھوں؟ کون پڑھے آپ کا نکاح کیونکہ آپ بچے ہیں؟ امام نے کہا کہ اگر میرے بابا ہوتے تو میرے بابا میرا نکاح پڑھتے، کیونکہ وہ معصوم تھے اور میں معصوم ہوں۔ اب کوئی میرا نکاح نہیں پڑھے گا، میں اپنا نکاح خود سے پڑھوں گا۔ آج تک جو شیعوں کے درمیان میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے وہ دوبارہ امام محمد تقی کا القاء کیا ہوا ہے۔ تو حضرات یہ ایک امام جو جن کو موقع ملا ہے اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں، بس وہ امام علیہ السلام نے اپنے صیغہ عقد کو جاری کیا، نکاح پڑھا، اور مامون کی بیٹی سے امام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ حکم خدا ہے ائمہ علیہ السلام کی مائیں جو سب سے پاک بیویاں ہوتی ہیں، کردار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو سب سے پاک و پاکیزہ، آیت تطہیر کا مصداق ہو، جو امام معصوم کی ماں بننے والی ہو، تو اس کے درجات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال امام جب 18 برس کے ہوئے تو مدینے گئے، دوبارہ شادی کی۔ بہرحال اب یہاں اسی بچپنے کے سن میں بہت سے سوالات ہونے لگے۔ ایک مرتبہ یحییٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے بحث تو کی ہے، لیکن کوئی دلیل تو دیجئے کہ آپ امام وقت ہیں، کوئی قرآن سے آیت آپ کے ذہن میں ہے؟ امام نے فوراً سوال کیا۔ امام نے کہا یہ بتا تو حضرت یحییٰ کے نبوت کا قائل ہے؟ حضرت عیسیٰ کے نبوت کا قائل ہے؟ حضرت موسیٰ کے نبوت کا قائل ہے؟ یہ سب بچپنے کے اندر نبی بنے تھے۔ امام کا قرآن کی آیت ہے نا، سورہ مریم کے اندر ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے جناب یحییٰ سے کہا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک کہ ہم نے بچپنے میں، سبی کہتے ہیں بچے کو، بلوغ سے پہلے والے کو سواد دے، یہ سبیہ، کہا کہ ہم نے بچپنے میں جناب یحییٰ کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ کہ وہ خدا جو بچپنے میں نبوت دے سکتا ہے امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ تو امام نے آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا، کہا کہ جناب یوسف سے متعلق ہے، جناب یحییٰ سے متعلق ہے، جناب موسیٰ سے، جناب عیسیٰ نے تو گہوارے میں کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اور بہرحال تفصیل سے امام نے آیات کو پیش کیا۔ حضرات امام کے بے انتہا مناظرے ہیں۔ اب سارے کے سارے عراق کے اندر بات پھیل گئی، وہ افراد جو ماننا نہیں چاہتے تھے وہ ماننے لگے، کہا نہیں ہم سوال کریں گے۔ حضرات اگر سننا چاہیں گے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام سے پورے کے پورے بغداد میں اعلان ہو گیا کہ ایک بچہ ہے اور دیکھنے میں بھی بچہ ہے، ابھی نہ داڑھی آئی ہے نہ کچھ ہے، جو سوال کر لو سوال کا جواب جانتا ہے۔ تو پورے عراق سے لوگ امنڈ کے آنے لگے بغداد کہ ہم سوال کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ ایک دن معین کر دو، میں سارے سوالوں کے جوابات دوں گا۔ حضرات لوگ جمع ہونے لگے۔ امام وقت نے کہا کہ میرے لیے ممبر لگا دیا جائے۔ کہا کہ مولا آپ سلونی کہیں گے؟ کہا میں سلونی نہیں کہوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جد علی نے کہا تھا سلونی، میں نہیں کہوں گا، لیکن ان کے علم کا وارث میں ہوں، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں جواب ضرور دوں گا۔ اب لوگ جمع ہونے لگے۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ 16,000 افراد جمع ہو گئے۔ امام نے کہا ایک نشست میں سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اب پوری بحث یہ ہے کہ ایک نشست میں اتنے ہزار سوالوں کے جوابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا امام صرف نماز کے لیے وقفہ لیتے تھے، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ کہا سوالوں کو جاری رکھو۔ لوگوں نے صفیں بنا رکھی تھی، کیوں لگی ہوئی تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔
اور امام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ 4 افراد وارد ہوئے، امام نے کہا جائز نہیں، آگے چلے جاؤ. کہا فرزند رسول آپ نے سوال ہی نہیں سنا کیا؟ امام نے جواب دیا، کہا کیا تم چاروں فلاں بستی سے اکٹھے نہیں چلے تھے ایک ہی سوال کو لے کے مجھ سے کرنے کے لیے؟ کیا تمہارا سوال یہ نہیں تھا کہ فلاں پرندہ جائز ہے، کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ میں نے تمہارا سوال جواب دے دیا، تو تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جواب جانتا ہوں تمہارے ذہن میں سوال کیا ہے. بس وہ امام جواب دیتے چلے گئے. 16,000 کا مجمع جمع ہوا. پورے عراق کے اندر جو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جو سازشیں ہو رہی تھی کہ دبا دیا جائے امامت کے مکتب کو، حضرات قدرت کو ضد ہے کہ سچائی جھکنے نہ پائے، حق مٹنے نہ پائے. ایک مرتبہ ابھر کے ایک مرتبہ ایک 7 برس کے بچے کا منصب سب کے سامنے واضح ہونے لگا. سب اقرار کرنے لگے کہ واقعی یہ بچہ حجت خدا ہے، امام وقت ہے، منصوص من اللہ ہے. سلام پڑھیں گے امام کی خوشنودی.